بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس آیہ کریمہ کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے ذمے اللہ کی بات کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ اللہ کریم جانتا ہے جو باتیں کوئی پوشیدہ رکھے یا ظاہر کرے، آگے معاملہ بندے اور اللہ کے درمیان ہے۔ اور فرمایا میرے حبیب ان لوگوں کو یہ بتا دیجئے کہ ناپاک یا ناجائز یا حرام چیزیں پاک اور حلال اور جائز اشیاء کے برابر نہیں ہو سکتی، خواہ حرام چیزوں کثرت سے ہوں اور ان کی کثرت تمہیں حیرت میں ڈال دے۔ اصل بات یہ ہے کہ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اگر تم میں دانش ہے، صاحب خرد ہو، تو اللہ سے اپنا معاملہ درست رکھو تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو۔ یہ اس آیت کریمہ کا سادہ سا ترجمہ ہے۔ بڑی خوبصورت اور چند لفظوں میں قرآن حکیم نے ایک بات ارشاد فرما دی ہے۔ یاد رہے قرآن اللہ کا کلام ہے، اور محاورہ ہے کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام جو ہوتا ہے وہ کلام کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اس کے ہر لفظ میں اتنے خزانے ہیں کہ قیامت تک لوگ خوش نصیب غوطہ زن ہوتے رہیں گے اور نئے نئے گوہر مراد پاتے رہیں گے۔ کہنے کو تو یہ چند الفاظ ہیں، ما علی الرسول الا البلاغ، اللہ کے رسول کے ذمے یہ ہے کہ وہ اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچا دے، یہ رسالت کی ذمہ داری ہے۔ اب ان چند الفاظ کے اس چھوٹے سے جملے کو دیکھیں اور ایک ایسی ہستی کا تصور کریں کہ جس کی زندگی کا ہر لمحہ پوری انسانیت کے لیے رہنمائی کا سبب بن جائے۔ دنیا میں بڑے بڑے دانشور بھی ہوئے، فلاسفہ بھی ہوئے، بڑے بڑے لوگوں نے غور و فکر بھی کیا، کام کرنے کے انداز دریافت کیے، چیزیں بنائیں، مخلوق کو ان کا
فائدہ حاصل کرنے کا طریقہ بتایا، لیکن یاد رکھو ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں بن سکی۔ کسی ایک ملک میں اگر قوانین بنے ہیں تو وہ دوسرے ملک میں ناقابل عمل ہیں، ان پر عمل ممکن نہیں ہے۔ کسی ایک ملک میں ایک چیز استعمال ہوتی ہے، دوسرے ممالک کی اپروچ اور حیثیت سے ہی باہر ہوتی ہے۔ یہ کون تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اللہ کا ایک ایسا بندہ جس کے شب و روز میں، جس کی حیات طیبہ میں، جس کے ایک ایک لمحے میں ایک ان پڑھ چرواہے گڈریے سے لے کر حاکم وقت تک کے لیے ہر ایک کے لیے رہنمائی موجود۔ دنیا میں لوگوں کی زبانیں مختلف ہیں، رنگ مختلف ہیں، قد کاٹ مختلف ہیں، سوچ و فکر کے انداز مختلف ہیں، غذائیں مختلف ہیں، رات اور دن مختلف ہیں، موسم مختلف ہیں، لیکن ہیں تو سارے انسان۔ انہیں زندگی تو انسانی گزارنی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف زبانی پہنچایا بلکہ عملاً ہر بات پر عمل کر کے دکھایا کہ یہ جو حکم ہے اس کی تعمیل کس انداز سے کی جائے گی اور اس پر عمل کس طرح سے ہوگا۔ اور صرف یہ نہیں، ایک قوم تیار کی، ایک مملکت تیار کی، ایک ریاست بنائی، ایک ملک بنایا۔ جزیرہ نما عرب عہد نبوی میں سارا اسلام کے زیر نگیں آ چکا تھا، اور وہ ریاست جو 3000 گھروں کے ایک گاؤں مدینہ النبی سے شروع ہوئی، جس کی آبادی 3000 گھروں پر مشتمل تھی، اور وہ ایک ریاست کی بنیاد بنی۔ وہ ریاست پورے جزیرہ نما عرب پر پھیل چکی تھی۔ اس میں گڈریے بھی تھے، چرواہے بھی تھے، جانور رکھنے والے بھی تھے، منڈیاں بھی تھیں، بیچنے والے بھی تھے، خریدار بھی تھے، دکاندار بھی تھے، تاجر بھی تھے، آجر بھی تھے، گاہک بھی تھے، بڑے بڑے زمیندار، کاشتکار، لینڈ لارڈ بھی تھے، بڑے بڑے حکومت کے افسر بھی تھے، ماتحت بھی تھے، محکمے بھی تھے، قاضی بھی تھے، عدالتیں بھی تھی، فوج بھی تھی، سپاہ بھی تھی، نظام بھی تھا۔ یہ سارا کچھ 23 برس کے قلیل عرصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کر کے دنیا پر ثابت کر دیا کہ اللہ کا حکم یہ ہے، اس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے، اور اس کا عملی ثبوت یہ ریاست۔ حجۃ الوداع پر، جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں 80 یا 82 دن قیام فرما کر پردہ فرما گئے، حجۃ الوداع کے موقع پر بعض روایات میں صحابہ کی تعداد 1,40,000 ملی۔ یہ وہ لوگ تھے جو حج کے لیے آئے، سارے تو نہیں آ گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ملک مثالی، ایک مثالی قوم بنا کر ہمیں عطا کر دی کہ اللہ کا حکم یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، اور اس پر عمل اس طرح سے کیا جائے گا۔ صحابہ کرام کی مقدس جماعت وہ ماڈل ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے شفقت سے تیار فرمایا، جو گواہ ہیں قرآن کے۔ قرآن میں نے نہیں سنا، آپ نے نہیں سنا، ہمارے آباء و اجداد نے نہیں سنا، عہد نبوی میں بھی حضور کے علاوہ وہی کسی دوسرے نے نہیں سنی۔ اور جب بات آتی ہے شہادت کی کہ ایک بندہ بات کرتا ہے یار،
ایک بندہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، ایک بندہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، ایک بندہ کہتا ہے مجھ پر یہ وحی آئی ہے، تو یہ سارے لوگ ایک بندے کی بات مان لیں، اس پر کوئی گواہی کوئی شہادت کسی اور نے وہ بات سنی نہیں دیکھی نہیں۔ اس کا جواب اللہ نے دیا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، فرمایا گواہی کے لیے میں اللہ کافی، کسی بندے کی گواہی کی ضرورت نہیں، میں گواہ ہوں اپنے نبی کی رسالت کا، اپنے کلام کی حقانیت کا، کسی دوسرے کی گواہی کی ضرورت نہیں۔ اس ایک ہستی نے اس کلام الہی کو اتنا سہل کر دیا، اتنا آسان کر دیا کہ ہر بندہ جو زندگی کے کسی سطح پر بھی ہے، کاشتکار ہے، مزدور ہے، غریب ہے، امیر ہے، مفلس ہے، کلاش ہے، یا کسی ملک کا حکمران ہے، ہر بندے کے لیے اس میں رہنمائی موجود ہے۔ اللہ کا وہ بندہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی زندگی اور عہد رسالت کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے، وہ جو اللہ کریم نے وعدہ فرمایا قرآن کے بارے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے یہ کتاب نصیحت نازل فرمائی ہے اور ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو کتاب کی حفاظت سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس کے الفاظ کی حفاظت کی جائے گی، حروف کی جائے گی، صرف نہیں۔ کتاب کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ جس پر کتاب اتری ہے اس کی رسالت کا بھی تحفظ ہوگا، اس کی رسالت رہے گی تو کتاب کتاب اللہ ہوگی، جن کو اس نے سکھائی ہے اور جنہوں نے اس پر عمل کیا اس کی بھی حفاظت ہوگی، جو اس کا مفہوم ارشاد ہوا اس کی بھی حفاظت ہوگی۔ اور یہ گواہ پہلے ماڈل اور نمونہ قرآن کے مثالی مسلمان وہ تھے جو محمد رسول اللہ نے تیار فرمائے۔ دنیا کی حالت یہ تھی کہ کہیں انصاف کا نام نہیں تھا، ظلم سے زمانہ بھر گیا تھا، زمین پر ظلم کی حد ہو گئی تھی، وحشت و بربریت کا عہد تھا۔ افریقہ میں لوگ شکار کر کے انسانوں کا پکا کر کھایا کرتے تھے، روم میں، یورپ میں وحشی قومیں تھیں، انسانوں پر بھوکے درندے چھوڑے جاتے تھے۔ امریکہ کو لوگ وحشی امریکہ کہتے تھے، وسط ایشیا میں ہر طاقتور کمزور کو لوٹ لیتا تھا، چین برے صغیر میں یہاں زندہ عورتوں کو جلا دیا جاتا تھا، پتھروں، بندروں اور خنزیروں کے سامنے انسانوں کو ذبح کر کے ان کی قربانی دی جاتی تھی۔ لوگ کہاں پہنچے ہوئے تھے؟ کوئی انسانی قدر محفوظ نہیں تھی روئے زمین پر جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ ایسی خوبصورت زندگی کا نمونہ پیش فرمایا جو روئے زمین پر ہر ملک، ہر موسم، ہر قوم کے لیے اور قیامت تک ہر زمانے کے لیے قابل عمل ہے، اور الحمدللہ جنہیں توفیق ہے وہ آج بھی روئے زمین پر اس پر عمل کر رہے ہیں اور اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں تھی۔ وما علی الرسول الا البلاغ، اب بلاغ پہنچانا بہت وسیع معنوں میں ہے۔ ہمارے آج کے علماء بھی کہتے ہیں تبلیغ بہت ضروری ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں تبلیغ بہت ضروری ہے، لیکن تبلیغ کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا یہ تبلیغ ہے جو آج ہم کرتے ہیں کہ ایک چلہ چھوڑ کے 3 سال بھی تبلیغ پہ لگاؤ، واپس آؤ تو اپنا عمل ویسا ہی ہے جیسے گئے تھے یا اس سے بھی بدتر ہو جاؤ، اپنے اندر تبدیلی نہ ہے؟ تبلیغ کیا ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ فرمائی وہ یہ تھی کہ اللہ کا حکم سنایا، خود اس پر عمل کیا، جو اپنے ساتھ تھے ان سے اس پر عمل کروایا، اس کے نتائج سامنے آئے۔ ایک بکھری ہوئی قوم،
خانہ بدوشوں کی قوم، لوٹ مار کرنے والوں کی قوم، ایک ایسی قوم جس کے ایک طرف کسرا بیٹھا تھا اور ایک طرف کیسر بیٹھا تھا، دنیا کی دو سپر پاورز بیٹھی تھی، کوئی انہیں اپنی ریاست میں شامل کرنے کو تیار نہیں تھا، نہ وہ کسرا شامل کرتا تھا اپنی ریاست میں، نہ کیسر کرتا تھا۔ کیوں؟ بھوکے لوگ ہیں، ریتلا اور اجڑا ہوا ملک ہے، کوئی چیز اس میں اگتی نہیں ہے، ان کے پاس کھانے کو کچھ ہے نہیں، لڑتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، ہم شامل اپنی ریاست میں کریں گے تو الٹا ان کو پالنا پڑے گا، ان سے ہمیں کیا ملے گا؟ انہیں اپنی حکومت میں شامل کوئی نہیں کرتا تھا۔ حضور نے باہر سے بندے درآمد تو نہیں کرائے، ایسا نصاب زندگی دیا، اور صحابہ کرام نے بھی ماننے کا حق ادا کر دیا۔ یعنی مزے کی بات یہ ہے کہ بتانے کا حق، پہنچانے کا حق اللہ کے نبی نے عطا کر دیا، اور ماننے والوں نے ماننے کا حق عطا کر دیا کہ زندگی کا ہر لمحہ اس طرح وقف ہو گیا جس طرح محمد الرسول اللہ نے فرمایا۔ ایسے لگتا ہے جیسے اللہ نے جنہیں لوگ جاہل، لٹیرے اور اس طرح کے لقب دیتے تھے، ان میں ایسا خمیر رکھا تھا، ایسا مزاج رکھا تھا، اس طرح سے بنائے تھے کہ یہ میرے نبی کی رفاقت کا حق ادا کریں گے۔ وہ لوگ اس مقصد کے لیے بنائے گئے تھے، they were manufactured for the purpose، یعنی انہیں تخلیق اس طرح سے اللہ نے کیا کہ وہ قیامت تک کے لیے نبوت کی، قرآن کی، اسلام کی، اللہ کی توحید کی دلیل بن گئے۔ آج صحابہ کرام کو درمیان سے نکال دیں، آپ کو کوئی حضور کی نبوت بتانے والا کوئی نہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ بات بتانے والا کوئی نہیں، صرف اس سارے فلسفے کے گواہ صحابہ۔ اور پھر صرف ریاست بنائی نہیں حضور نے، ایسی خوبصورت ریاست بنائی اور ایسے خوبصورت انداز زندگی کے دیے جو ہر فرد کے لیے، ہر عمر، ہر حصے، ہر موسم، ہر ملک میں قابل عمل تھے، اور پھر ساتھ اس کو کامیاب کر کے دکھایا کہ کتنے چوروں، ڈاکوؤں، جاہلوں، مشرکوں، بت پرستوں کی زمین پر وہ جب حکومت بنی تو دنیا کا مثالی امن اس میں موجود تھا، کوئی افلاس سے روتا نہیں تھا، کسی بوڑھے کی آہ نہیں نکلتی تھی، کسی عورت کی آنکھ میں آنسو نہیں تھا۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ حضور مبعوث تو ہوئے ساری دنیا کے لیے۔ ایھا الناس، اے اولاد آدم، تم جہاں تک ہو اور قیامت تک جو بھی آؤ، انی رسول اللہ علیکم، میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں۔ اور ریاست آپ نے بنائی صرف جزیرہ نما عرب پر، اور دنیا سے تشریف لے کے، اور عرب سے باہر کسی زمین کو یہ خوشبختی نصیب نہیں ہوئی کہ وہ قدوم رسول کو مبارک کو بوسہ دیتی، کسی زمین نے حضور کے پاؤں مبارک نہیں چومے سوائے عرب کے۔ گویا ایسی قوم حضور نے تیار فرمائی کہ آدھا بار رسالت ان پر چھوڑ دیا کہ میں نے یہ ریاست بھی بنا دی، یہ قوم بھی بنا دی، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اسے روئے زمین کے دوسرے سرے تک پہنچاؤ۔ اور انہوں نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، 23 برس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست اور عرب کی ریاست بنائی۔ وصال نبوی کے بعد 23 برسوں کے اندر ہسپانیہ سے لے کر جاپان اور چائنا تک، اور سائبیریا سے لے کر افریقہ تک ان لوگوں نے پیغام پہنچا دیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ اور تاریخ عالم میں ایک ریاست بنا دی جس کی مثال نہ اس سے پہلے ملتی ہے نہ اس سے بعد ملتی ہے، کہ ہسپانیہ سے لے کر چائنا تک
اور سائبیریا سے لے کر افریقہ تک ایک ریاست تھی جس کا سلطان، جس کا شہنشاہ، جس کا امیر المومنین مسجد نبوی کا امام تھا مدینہ منورہ۔ اتنی فتوحات میں یہ دنیا فتح کرتی ہے، حال ہی میں عراق فتح ہوا، افغانستان فتح ہوا، کتنی چیخیں ہیں فضا میں۔ اگر ہمارے کان بہرے نہ ہو گئے ہوں تو سوائے آہوں، سسکیوں، چیخوں کہ اور فضا میں کیا رکھا ہے۔ آج کی سائنس کا دعویٰ ہے کہ ہم پرانی باتیں جو کسی کے منہ سے نکلی تھیں وہ سائنس انہیں لوٹا سکتی ہے، وہ فضا میں موجود رہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں پرانی کو چھوڑو، آج جو انسانیت سسک رہی ہے ان باتوں کو کسی سی ڈی پہ، کسی کیسٹ پہ، کسی اس پہ لاؤ اور لوگوں کو سنواؤ، سوائے چیخوں کے، سوائے فریاد کے، سوائے آہوں کے، اور رکھا کیا ہے۔ لیکن وہ کیا قوم تھی جس نے 3/4 حصہ دنیا کا فتح کر لیا۔ کسی بیوہ کی آہ سنائی نہیں دیتی، کسی بوڑھے کی چیخ سنائی نہیں دیتی، کسی آنکھ میں آنسو دکھائی نہیں دیتا، بلکہ جہاں جاتے ہیں لوگ جو مفتوح ہیں وہ دعائیں دیتے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ کہ تم آ گئے ہو، ہمیں بھی کلمہ اسلام پڑھاؤ۔ یہ تو بہت بہترین طریقے زندگی۔ یہ ہے کہ تبلیغ جو اللہ کے رسول نے ادا فرمایا، اور اللہ نے فرمایا میرے حبیب پر میری بات کا پہنچا دینا۔ یار چھوٹا سا جملہ ہے، چھوٹا سا، لیکن یہ کتنا وسیع ہے۔ میرے بھائی، ہم بڑے نیک اور پارسا بنے ہوئے ہیں، ہمیں لوگوں کی پیشوائی کا دعویٰ ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے بزرگ ہیں۔ کیا ہم میں یہ جرأت ہے کہ اپنے 24 گھنٹے کوئی لمحہ اپنی اولاد یا گھر والوں سے نہ چھپائیں؟ کوئی ہے ایسا بندہ؟ میاں بیوی تو ہمراز ہوتے ہیں نا، بیوی سے کیا پردہ ہے مرد کا؟ کوئی ایسا مرد مجھے بتائیں کہ جو اپنے 24 گھنٹے میں کوئی بات بیوی سے بھی نہ چھپائے۔ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ بچوں سے بھی چھپانی پڑتی ہیں باتیں، بیوی سے بھی چھپانی پڑتی، لیکن وہ کیا ہستی تھی کہ جس کی زندگی کا ہر لمحہ ساری انسانیت کے لیے امین بن گیا اور سب کے سامنے آ گیا کہ حضور سوئے اس طرح، حضور جاگے اس طرح، حضور نے نوش اس طرح فرمایا، حضور نے کھانا اس طرح کھایا، حضور اٹھے اس طرح، حضور بیٹھے اس طرح۔ زندگی کا کوئی لمحہ پوشیدہ نہیں ہے، پوری زندگی کتاب کی طرح سامنے ہے۔ کیا آسان کام؟ بندہ اپنے آپ کو سامنے رکھ کے دیکھے۔ ہم ساری اپنی پارسائی کے دعووں کے باوجود ایک دن زندگی میں ایسا ثابت نہیں کر سکتے جس میں کوئی چھپانے والی بات نہ ہو۔ ہماری زندگی تو سامنے آ جائے تو لوگ ہمارے ہاتھ چومنے کی بجائے ہمیں جوتے ماریں۔ ہم اولاد کے سامنے اگر عیاں ہو جائیں تو ہمیں والد ماننے سے انکار کر دیں۔ زندگی کو اس طرح سورج کی طرح سامنے رکھنا یہ اللہ کے نبی کا کام ہے، ہر ایک کا نہیں۔ ہماری تو 10 زندگیاں ہیں، کسی پہلو سے کوئی واقف ہے، کسی سے کوئی واقف ہے، کوئی ایسا ہے جسے صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ صرف شان رسالت ہے۔ اور اتنا کرنے کے بعد اب ہم یہ چاہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کے لیے بھی حضور ہی اٹھائیں، حضور ہی ہمیں روزہ رکھنے کے لیے بھی اٹھائیں، حضور ہی ہمیں برائی سے نیکی کریں۔ یار فرمایا یہ معاملہ تو پھر اللہ کے اور بندے کے درمیان ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، میرے رسول نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہے؟
واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اس کے بعد تم ہو اور تمہارا اللہ ہے، وہ ہر شے جانتا ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی، اور جو تم چھپ کر کرتے ہو، تم دنیا سے چھپ سکتے ہو، اس سے چھپے ہوئے نہیں ہو۔ اب یہ تمہاری پسند ہے کہ تم میرے نبی کے ارشادات کو اختیار کرتے ہو یا خواہشات نفس کے پیچھے جاتے ہو۔ معاملہ بندے اور اللہ کے درمیان ہے، اللہ کے رسول نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ پھر بڑے خوبصورت انداز میں انسانی کمزوری کو اجاگر فرمایا قرآن حکیم نے کہ انسان کثرت مال پہ بڑا حریص ہے۔ جس کے پاس 2 بھیڑیں ہیں وہ کہتا ہے میری 5 ہو جائے، جس کے پاس 2 گاڑیاں ہیں وہ کہتا ہے 4 ہو جائے، جس کے پاس 2 گھر ہیں کہتا ہے 10 ہو جائے، جس کے پاس 2 جوڑے کپڑے ہیں کہتے ہیں 4 اور ہو جائے، جس کے پاس 2 لاکھ ہیں وہ کہتا ہے 10 ہو جائے۔ یہ انسان کا ایسا مزاج ہے کہ یہ بلا تفریق یعنی کثرت مال پہ دوڑتا ہے، حلال حرام پاک پلید کی اسے پرواہ نہیں ہوتی، میرے پاس زیادہ ہو جائے۔ اور عجیب بات ہے، ایک عام آدمی سے لے کر حاکم وقت تک ہر ایک میں دوڑ لگی ہے، میں کچھ اور لے لوں، میں کچھ اور لے لوں، میں کچھ اور لے لوں۔ اللہ کریم نے فرمایا ایک بات یاد رکھو، لے لو، جتنا چھین سکتے ہو چھین لو، جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹ لو، لیکن یاد رکھو یہ جو خباثت کا مال ہے، یہ جو لوٹ کا مال ہے، یہ جو حرام کا مال ہے، یہ بڑا مہنگا پڑے گا۔ اس کی جواب دہی اور اس کی سزا یہ بہت مہنگا پڑے گا۔ اس حرام کی کثرت کی بجائے ایک لقمہ حلال کا مل جائے تو وہ کروڑوں روپے حرام سے ایک لقمہ حلال کا بہتر ہے۔ اس سے خون بھی طیب پیدا ہوگا، اس سے جو سوچ آئے گی وہ بھی صالح ہوگی، اور جو توفیق عمل ہوگی وہ بھی صالح ہوگی، اور عند اللہ جو اس کا انجام ہوگا وہ بھی اچھا ہوگا۔ محض لوٹ کھسوٹ سے جمع کر کے کہاں لے جاؤ گے؟ چھوڑ کے مر جاؤ گے۔ بڑے بڑے سلاطین، بڑے بڑے فرمانروا جن کے خزانے ٹنوں سونوں سے بھرے رہتے تھے کہاں لے گئے؟ آج تو پتہ نہیں ہم کیوں دیکھتے نہیں، ایسے ایسے نشان عبرت موجود ہیں۔ میں ایک دفعہ لاہور گیا، ہمارے ایک ساتھی ہوتے تھے، اللہ ان کو بخشے اور ان پر رحم فرمائے، فوت ہو گئے لاہور کے۔ وہ مجھے کہنے لگے مقبرہ جاگیر پہ جانے، میں نے کہا کیا کریں گے یار؟ کہ نہیں مجھے شوق ہے جانے میں، چلو چلتے ہیں۔ وہ لے گئے، مجھے بھی ساتھ لے گئے۔ مقبرہ جہانگیر پہ ہم نے یہ دیکھا، بہت بڑا مقبرہ ہے، بڑا انداز تعمیر ہے، بہت سب کچھ ہے، بڑا چکا اندر قبر ہے، سنگ مرمر ہے، آیات لکھی ہیں، سب کچھ ہے۔ لیکن ایک ایسا حکمران بنگالہ سے خیبر تک اور ہمالیہ سے دکن تک، جس کی حکومت و سلطنت تھی، جس کے اشارے ابرو پر سلطنتیں، ریاستیں، حکومتیں بدل جاتی تھیں۔ سکول کے بچے، اس وقت یہ ٹن نہیں تھے، بوتلیں ہوتی تھیں، یہ سوڈے اور پیپسی وغیرہ کی بوتلیں لے کر قبر پہ ٹانگیں لٹکا کے بیٹھ کر اپنا پی رہے تھے۔ اس سے بڑی بھی کوئی عبرت کی بات ہے؟ جس کا لقب ہی جہانگیر تھا، دنیا کو فتح کرنے والا، دنیا کا حکمران۔ کہاں گئے وہ شیش محل؟ کہاں گئے وہ لو لشکر؟ کہاں گئی وہ فوج؟ کدھر گئے وہ خزانے؟ آج کوئی اتنے والا بھی نہیں کہ جو بچوں سے کہہ دے یار قبر کی بے حرمتی تو نہ کرو، قبر پر تو نہ بیٹھو۔
کوئی دربان، کوئی چوکیدار، کوئی فوجی، کوئی سپاہ، کچھ بھی نہیں۔ اور وہیں اللہ کے بندے ایسے پڑے ہیں جن کے پاس نہ ملک تھا، نہ حکومت تھی، نہ خزانہ تھا، نہ لو لشکر تھے، 24 گھنٹے ان کی قبروں پہ بیٹھے لوگ تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، اللہ سے دعائیں کی جا رہی ہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، نہ حشمت نہ سبب۔ کوئی قبر کی بے حرمتی کر کے تو دیکھے، نہ ان کا تنخواہ دار ملازم ہے، نہ کوئی سپاہی ہے، نہ وہ اس دنیا میں ہے، لیکن کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس قبر کی بے حرمتی کریں۔ کیا گنج بخش علی الحجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی وہیں دفن نہیں ہے؟ کہاں کون سی گارڈ وہ چھوڑ گئے تھے، کون سی حکومت چھوڑ گئے تھے، کون سا خزانہ چھوڑ گئے؟ زمانے پہ، فضاؤں پہ، در و دیوار پہ یہ ساری حکایات آویزاں ہیں، ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں یہ ہمارے نصیب کی بات ہے۔ یہ ساری چیزیں سامنے ہیں، آویزاں ہیں۔ تو فرمایا یاد رکھو میرے رسول کے ذمہ تھا بات پہنچانا، انہوں نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تمہارے ذمہ ہے ماننا، اور یہ سوچ لو کہ تمہاری کوئی بات اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، جو کرتے ہو وہ اسی معیار رسالت پہ پرکھی جائے گی۔ آپ نوٹ چھاپتے رہیں، سرکاری نوٹوں سے قیمتی کاغذ پہ چھاپ لیں، سرکاری نوٹوں سے خوبصورت چھاپ لیں، سرکاری مہر نہیں ہوگی تو نہیں چلے گا۔ یہ جو حکومت نوٹ چھاپتی ہے، کرنسی چلتی ہے، اس سے خوبصورت قیمتی کاغذ پہ چھاپ لو، خوبصورت چھاپ لو، نہیں چلے گا، سرکاری مہر چاہیے۔ آخرت میں بھی ہر عمل پر محمد الرسول اللہ کی شہادت چاہیے ہوگی کہ آپ نے یہ تعلیم فرمایا تھا کہ ایسا کرو۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ میدان حشر میں جب دفتر عمل پیش ہوگا تو گواہی چاہیے ہوگی محمد الرسول اللہ کی کہ میرے حبیب تو نے جو پہنچایا تھا دین، تو نے جو تبلیغ کی تھی، جو تو نے سکھایا تھا، اس بندے کے اعمال اسی کے مطابق ہیں، وہ مہر ہے اس پر۔ نہیں ہوگی تو زندگی کا سارا کیا دھرا کھوٹا سکہ ثابت ہوگا، نقلی سکہ بنانے کا جرم الگ ہوگا۔ تو ہمیں دیکھنا یہ ہے، یہی بات اللہ کریم یاد فرما رہے ہیں کہ قُل لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ۔ خبیث وہ ہے جس سے حضور نے روک دیا، اور طیب وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم۔ فرمایا میرے نبی کا اتباع اور اسے چھوڑنا، یہ دو باتیں برابر نہیں ہو سکتی۔ تم بغاوت کرنا چاہو کر لو، کہاں تک کرو گے، کہاں تک بھاگو گے؟ ایک دن بارگاہ الوہیت میں پکڑے ہوئے آؤ گے، جواب دینا پڑے گا، اس سے تو نہیں بھاگ سکتے۔ پھر فرمایا فاتقوا اللہ، لوگو کم از کم اللہ سے معاملہ صحیح رکھو، اللہ سے جھوٹ نہیں بولو، وہاں جھوٹ نہیں چلتا۔ تمہارا اور تمہارے رب کا جو تعلق ہے اسے جوڑے رکھو، اس کا احسان مانتے رہو، بے پناہ نعمتیں تمہیں وہ دے رہا جو تم گن بھی نہیں سکتے، اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ یا اولی الالباب، اگر تمہاری خرد، تمہاری عقل سلامت ہے تو یہی کام کرو۔ لعلکم تفلحون، کہ یہ کام کامیابی کی کنجی ہے تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ فلاح کا لفظ جب قرآن استعمال کرتا ہے تو فلاح سے مراد ہے ہر شعبے میں کامیابی،
بیماری سے صحت مندی بھی فلاح ہے، مقروض ہونے سے نجات ملنا بھی فلاح ہے، مصیبت سے نجات بھی فلاح ہے، تنگ دستی سے فراخی بھی فلاح ہے، دنیا کے ہر کام میں کامیابی بھی فلاح ہے، موت میں کامیاب رہنا بھی فلاح ہے، آخرت میں کامیاب ہونا بھی فلاح ہے۔ جب قرآن فلاح کا استعمال کرتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اب کے لمحے سے لے کر قیامت تک ہر جگہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، شرط یہ ہے کہ تمہارے عقیدے اور تمہارے کردار پر وہ مہر ثبت ہو جو محمد الرسول اللہ۔ اب کائنات کی اس انسانیت کا جو عہد نبوی سے لے کر قیامت تک آئے گی، اگر سب کی نجات دنیاوی فلاح اخروی فلاح، آج ہم کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، حکمران ہمیں لوٹ لیتے ہیں اور بھوکے ہمیں قتل کرتے ہیں، عجیب تماشا ہے، جن کے پاس دولت ہے بختور ہیں وہ حکومت میں آ جاتے ہیں اور مزید لوٹتے ہیں، اور جو بھوکے ہیں وہ زیادہ مفلس جو ہوتے ہیں وہ ہمیں قتل کرتے ہیں۔ ہم تو دونوں طرف سے مارے جا رہے ہیں، بم پھٹ رہے ہیں، نہ مسجد محفوظ ہے، نہ عبادت گاہیں محفوظ ہے، نہ گھر محفوظ ہے، نہ بازار محفوظ ہے۔ عجیب بات ہے، تھانے میں جاؤ تو بندہ قتل ہو جاتا ہے، کچہری میں بندہ پیش کرنے کے لیے لے گئے قتل ہو گیا۔ کمال ہے، کہاں کون سی جگہ محفوظ ہے؟ عدالتوں میں قتل ہو رہے ہیں، تھانوں میں قتل ہو رہے ہیں، بازاروں میں قتل ہو رہے ہیں، دکانوں میں مارے جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ یہ وہی ہو رہا ہے جو ہم اللہ کے رسول کی تعلیمات کے ساتھ کر رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں نا تعلیمات نبوی کے ساتھ، وہی ہمارے ساتھ دنیا میں ہو رہا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہر بندہ تبدیلی چاہتا ہے، مثبت تبدیلی ہو جائے، کوئی نیک آدمی حکمران آ جائے، کوئی عادل حکمران آ، کیسے آ جائے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یقیناً اللہ لوگوں کے حالات نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے آپ کو نہیں بدلتے۔ جب تک ہم اللہ کے نبی سے وفا نہیں کرتے، اللہ کو ہماری کیا پرواہ ہے کہ اس بے وفائی کے نتیجے میں ہم پر کون سی بلا مسلط ہو رہی ہے، ہوتی رہے۔ دیکھنا قرآن نے بہت مثالیں دے دے کے سمجھایا۔ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، ایک قلعہ ہے، اس میں حفاظت کے لیے فوج بھی ہے، پہرے دار بھی ہیں، دروازے بھی ہیں، اندر داخل ہو جائے محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو بندہ ایک ٹانگ اندر رکھ لے ایک باہر رکھے، اب باہر کی ٹانگ بھیڑیے کھا جائیں تو شکوہ قلعے والوں سے کرے گا؟ فرمایا اسلام میرے نبی کا پہنچایا ہوا دین ایک قلعہ ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے اس کے اندر آ جاؤ، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا جینا مرنا ہر کام اس کے اندر، اس کی حد کے اندر لے آؤ، تم محفوظ ہو۔ اب تم کہتے ہو میں قلعے کے اندر ہوں، رہتے باہر ہو، تو بھئی باہر جو مصیبت آئے گی وہ تو تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ کہنے سے تو نہیں ہوتا جب تک اٹھ کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم مسلمان ہیں، کھاتے حرام ہیں، سود کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چوری کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، یہ کیا مسلمانی ہے ساری؟ یہ بازاروں میں جا کے گولی چلا دینا، بم بلاسٹ کر دینا، بے گناہ جن لوگوں کو آپ جانتے ہی نہیں ان کو قتل کر دیتے ہو، کیا وہ کون سی مسلمانی؟ وہ مجھ سے پوچھنے لگے ایک دن یہ میڈیا والے، جی یہ خودکش حملوں کے بارے آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا عجیب لوگ ہو یار، خودکشی حرام ہے، اپنے آپ کو مارنا شرعاً حرام ہے، تو اپنے ساتھ اور لوگوں کو مارنے کا جواز کہاں سے پیدا ہو گیا؟
اور وہ بھی بے گناہ معصوم جنہیں آپ جانتے ہی نہیں، انہیں مارنے کی کیا تک بنتی؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم عجیب لوگ ہیں، ہم کاشت کرتے وقت تو جو کاشت کرتے ہیں، اور فصل اٹھانے کے وقت ہمیں امید ہوتی ہے کہ گندم ہونی چاہیے۔ وہ مولانا سعدی نے کہا تھا کہ از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بے رویت جو سے جو، کہ اعمال کے نتائج کو بھولو نہیں، گندم کاشت کرنے سے گندم اگتی ہے اور جو کاشت کرنے سے جو ہی پیدا ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، کارگہ حیات ہے، اس میں مکافات عمل ہے۔ یہ ہمارا کردار ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اگر دہشت گردی کو روکنا ہے، ملکی لوٹ مار کو روکنا ہے، لوگوں کو، حکومت کو آپ چاہتے ہیں کہ اچھی ہو، منصف ہو، تو پہلے آپ خود اچھے ہو جائیں۔ پھر ہم اس انتظار میں رہتے ہیں یار سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، کمال ہے، سارے لوگ اگر ایک گھر کو آگ لگا رہے ہیں تو آپ پانی نہیں ڈال سکتے تو اس پہ ایندھن تو نہ ڈالے، تیل تو نہ ڈالے۔ میں ذمہ دار ہوں اپنے کردار کا، جو کچھ میں کرتا ہوں کم از کم اس کی وجہ سے تو دوسروں پہ مصیبت نہ آئے۔ میں اپنا کردار ٹھیک کروں، آپ اپنا کریں۔ ایک ایک بندہ ٹھیک ہونے لگے، اگر پاکستان میں 20 کروڑ بندے ہیں تو ایک بندہ ٹھیک ہو جائے تو 20 کروڑواں حصہ تو ٹھیک ہو گیا نا۔ بات تب بنے گی جب ہم دوسروں کو دیکھنے کی بجائے اپنے آپ کو تلاش کریں، اپنے آپ کو ڈھونڈیں کہ ہم کہاں ہیں، اور اپنے آپ کو وہاں لے آئیں جہاں ہمیں ہونا چاہیے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے دائرے کے اندر۔ اس ہمارے سارے سوالوں کا جواب ہے۔ دہشت گردی کا بھی علاج ہے، خانہ جنگی کا بھی علاج ہے، ظلم و جور کا بھی علاج ہے، اور ناانصافی کا بھی علاج ہے۔ ہم یہ کریں، باقی کام از خود درست ہوتے چلے جائیں گے، اللہ کریم کر دے گا۔ کوئی یہ مشکل سوال نہیں ہے، مشکل اپنی اصلاح ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔